الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی تے نہ چند تارے، نہ اے عرش کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، شب و روز دی رات نظارے کا پڑھتے ہیں، شب و روز کے نہ ہوندے نظارے، نہ جن نہ بشر نہ کوئی پرندہ، نہ جن نہ بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ تختاں تے تاجاں دے نہ تخت تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی
نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی نہ عرش نہ فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا اور شاید منہ کو ساڑا منہ بڑھیا جائے منہ کو ساڑا منہ بڑھیا وہ منہ تو پھیروں سے ہوئے منہ پھیر دیوں سے پر منہ نہیں بدلیا کیونکہ اے منہ والے دا منہ اے منہ ہٹی رکوے سی بدنامی نظر سی منہ ہم درد اگر صحیح منہ نہ لاتا والکند در زمین اگر حضور منہ نہ لاتا اور شاید آدھے سمندر در وہ کنارہ نہیں ہوتا بول کی نہیں بارہ نہیں ہوتا جڑا حضور صحیح تے درود و سلام پڑھتے اندی قبر دے وچ اندھارا نہیں ہوندا باواز بلند حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ صلی اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بزرگان دین برادران محترم سامعین محترم اللہ پاک کو بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ پاک نے وقت اور ٹائم کے نال اپنے پاک مقدس عطر گھر کے اندر جنت کے ٹکڑے کے اندر آمن پڑھن دی رب نے توفیق عطا فرمائی ماشاءاللہ ایمان والے لوگ بھی وقت اور ٹائم کے نال ان جنت کے ٹکڑے کے اندر تشریف فرما دے پہلے قرآن حدیث بھی سن دے استاد ماشاءاللہ تشریف فرما ہے جڑا بندہ دنیا کے اوپر جنت دا عادی ہونے دنیا دی جنت دا مرن تو بعد اللہ پاک کو آخرت دی بہشت بھی ضرور عطا فرمائے دنیا کی جنت ہے آدھی بڑھو رب آخرت کی جنت عطا فرمائے ماشاءاللہ ایمان والے لوگ میں وقت اور ٹائم سے آدھی قرآن حدیث کو سن دے کہ ایمان کی نشانی ہے ایمان کی علامت ہے کیونکہ مومن دے روح دی غذا ہے قرآن کا حدیث مومن دے روح دی غذا ہے مسلمان دے روح دی غذا ہے ایمان والے دے روح دی غذا ہے قرآن کا حدیث بلکہ قرآن پہ آدھے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا فرمایا جن سامنے قرآن پڑھیتا پیا ہوئے سونے دا فرمان پڑھیتا پیا ہوئے حدیث مبارکہ پڑھیتی پئی ہوئے وہ پریشان دے اٹھانا تھیا بیٹھا ہوئے وہ وقت دے گھڑی دے ٹائم کو نہ لے دا پیا ہوئے بلکہ وہ توجہ نال بہتے قرآن حدیث سن دا پیا ہوئے اور سوچ توجہ نال بہتے شوق نال بہتے اہتمام نال بہتے قرآن حدیث سن دا پیا ہوئے رب دا قرآن بھی آدھے زادتہم ایمانا فرمایا مومن دے مسلمان دی نشانی یہ ہے جرے ویلے قرآن تے حدیث سن سی وہ پریشان تے پوچھا نہ تھی سی بلکہ قرآن حدیث سندا دے پاؤ سی دا ایمان وٹھدا گیا انہیں ایمان بھی غذا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے وقت اور ٹائم کے نال اپنے پاک مقدس عطر گھر کے اندر آمن اور باہر کی توفیق عطا فرمائیے رب پاک کا حکم اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے وقت اور ٹائم کے نال تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا دے وچوں چاند فرمان پڑھن تے سنن دی توفیق عطا فرمائیے بزرگان دین یہ مہینہ ہمیشہ فرمائے کہ پھل موسم کا اچھا لگے مہینہ ربیع الاول ربیع بہار اول منے پہلی اللہ پاک نے مہینے کے اندر تیرے تے میرے تے بڑا عظیم احسان کیتے حضور سائیں ایک مخلوق واسطے پہلی بہار بڑھتے ہیں حضور تشریف فرمایا واللہ اللہ کی قسم صحابہ کیا بیٹھے کریں گے واللہ اللہ کی قسم میرے صحابہ کیا بیٹھے کریں گے تو سان جو عمل بھی کریں گے میں محمد سے متصل سو کیونکہ میرے کے جبرائیل سے آئے کھڑے تو سان دنیا میں کہتے جو تذکرہ جو عمل بیٹھے کریں گے اللہ پاک آسمانہ دے اوپر فرشتیاں دی جماعت دے تو تہاڈا نام کھن کھن کے تذکرہ بیٹھے کریں واللہ میرے صحابہ اللہ دی قسم نہ صاحب کیا پہ کریں دے صحابہ فرمایا یا رسول اللہ رب دی نعمت دا شکر ادا بیٹھے کریں ہیں
قرآن حدیث پڑھتے تو سنتے بیٹھے ہیں. فرمایا سب تو عظیم نعمت کہ اللہ پاک نے پاک و سادے اندر بھیج چھوڑیے. مطلب پروگرام کے جلسہ بیٹھے کرے ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. فرمایا میرے جتنی نام ہیں سب تو بڑا نام چوٹی کا نام اور رحمان ہے. دنیا کے جتنی علوم ہیں جتنی ڈگریاں ہیں سب تو بڑا علم اور قرآن کا علم ہے. علم القرآن. فرمایا دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں سب تو بڑی مخلوق اور جناب انسان ہے. دنیا کے جتنی قتل ہیں پروگرام ہیں محفلت مجلسہ ہیں سب تو بڑی محفلت مجلس وہ ہے جن کے اندر قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہے. جن کے اندر قرآن سے حدیث پڑھی جاتی ہوئی یہ سب تو بڑی محفل کے مجلس ہے. آپ دنیا تو کہتے اللہ رسول سے تذکرے کریں ہیں اللہ پاک آسمانہ تو کہتے تیرا میرا نام کھلتے فرشتہ دی جماعت تذکرے یا رسول اللہ تسا تشریف فرمائے اور حضور آقا علیہ السلام تسا علماء کو سنیا ہو تمام انبیاء تشریف فرمائیں نام مبارک کے چاہیے تذکرے بھی ہوئیں ہر شاید پہلے وجود کریے و نام مبارک کے چاہیے تذکرے بھی ہوئیں. حضور آقا علیہ السلام حالی دنیا میں تشریف نہیں فرمائے. حضور کا جسم اطہر دنیا میں تشریف نہیں فرمایا. اللہ پاک نے حضور آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے تذکرے پہلے شروع فرما دی. عالم ہوا اللہ پاک نے روح صفحے کے اندر کھڑائیں فلاں سب اپنے فرمائے اے روح میری آدم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام دی اے روح میرے فلاں نبی دی روح صفحہ اللہ پاک نے کھڑائیں کچھ روح اللہ پاک نے اپنے قریب کھڑائے بغل وچ کھڑائے اور فرمائے اے جو روحاں ہیں اے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روحاں ہیں امت جو روحاں ہیں. اور اللہ پاک نے سارے روحاں کو پوچھے الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں. سارے روحاں نے بیک زبان جواب دیتے قالوا بلا یا اللہ کیوں نہیں تساں ہی سارے رب ہے. اللہ پاک نے اقرار وعدہ کیتے فرمایا سارے روح اپنی جگہ جگہ منجو. اللہ پاک نے نبی دے روح کو کہیں فرمایا تو سارے وسو. رب پاک نے نبیوں کو پوچھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا نبی دے روح کو جیسے میں تو کو نبوت دے دیواں تورات زبور انجیل تمام صحیفے مشریعت دے دیواں. اس بات فرمایا اذا أخذ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ میں کتاب بھی دے دیواں حکمت دے دلائی لگائی بھی دے دیواں. ثم جاءكم رسول اور تمہاری زندگی کے اندر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول آمنین مصدق لما معکم جو کچھ میں تو کو دیتے دی تصدیق بھی کرے میں ہوں اور تو سب کہے سو کیا لتؤمنون به ولتنصرون. فرمایا سارے نبی اپنی شریعت چھوڑ دے سو اپنی نبوت چھوڑ دے سو اپنی کتاب چھوڑ دے سو اپنا دین چھوڑ دے سو اور میرے محمد سیدہ کلمہ پڑھ سو. بل علماء نے فرمائے ہر نبی کو نبوت بھی حضور کے صدقے ملی ہے اور ہر نبی کو نجات بھی حضور کے صدقے ملی ہے. ہر نبی کو نبوت بھی حضور کے صدقے. اللہ پاک نے فرمایا سو اقرار کریں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قالوا اقررنا یا اللہ سے اقرار کریں. اگر ساری زندگی کے اندر تمہارے محمد رسول اللہ تمہارے پیارے محبوب تشریف فرما آئے تو اپنی شریعت اپنا دین چھوڑ دے سو اپنی کتاب چھوڑ دے سو. لتؤمنن به ولتنصرن لتؤمنن به فرمایا تیرے نبی کے ایمان کی کہنا سو اور تبلیغ کے اندر تیرے نبی دی امداد بھی فرمے سو. میں اللہ کی نبی نظر دے سامنا اور حضور دا دور ہے حضور دی شریعت ہے حضور دا قرآن ہے. آج بھی کوئی سچا نبی بھی تشریف فرما آوے جنہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچا نبی بھی اج آوے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام تک تو وہ بھی حضور سے بھی شریعت کو منیسی حضور دے قرآن کو منیسی بھی صحیح کلمہ بھی حضور دا پڑھسی اور تبلیغ دے اندر امداد بھی کرے سے. اللہ نے بلیوں جنہیں حضور کا دور ہوئے سچا نبی اپنے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جب کوئی بیمان قادیانی لانتی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کرے سچا نبی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جب حضور کی شریعت ہوئے حضور کا دین ہوئے حضور کا قرآن ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے عیسیٰ علیہ السلام تک
کوئی سچا نبی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی بےمان قادیانی لانتی آکھے کہ میں نبی ہاں، وہ سور جھوٹا تو ہو سکتے پر نبی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے ہر نبی کو نبوت بھی حضور دے سکتے اور ہر نبی کو نجات بھی حضور دے سکتے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے جس ٹائم توبہ قبول کی تھی، میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور نبوت بڑھتے چمکتا پیا ہوں. اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جوتی بہادر رکھی، اللہ پاک نے طوفان نور کو نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائیے. میں نوح علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور نبوت بڑھتے چمکتا پیا ہوں. فرمایا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاگ چیرے کو آزاد کیتے، میں ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور نبوت بڑھتے چمکتا پیا ہوں. فرمایا اسماعیل سے اللہ پاک نے چونے کے اندر محفوظ کر دیتے، میں اسماعیل سے پیشانی کے اندر نور نبوت بڑھتے چمکتا پیا ہوں. حضرت یوسف سے اللہ پاک نے خون کے اندر محفوظ فرمائے، پتھر کی چٹان دے بہا دیتے، میں یوسف سے پیشانی کے اندر نور نبوت بڑھتے چمکتا پیا ہوں. فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمانوں کے چا دیتے، فرمایا میں عیسی علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور نبوت بڑھتے چمکتا پیا ہوں. یہ ہو علماء نے فرمائے ہر نبی کو نبوت بھی حضور دے صدقے اور ہر نبی کو نجات بھی حضور دے صدقے. اس مبارک کے پہلے تو تک حضرت آدم میرا پتر شیش تیری پیشانی دے اندر جہاں میں حضور نبوت کی نظر دے اتنے ابے آدم کو بھی آ رہے اتنے ابے آدم کو بھی آ رہے. حضرت شیش علیہ السلام ابا جی تسا آدم علیہ السلام پہلے مرد میرے ابا ہے میں تو بیٹا ہاں، میری پیشانی کے اندر نور نبوت نظرن والا میرے کو آلہ توالے کو آلہ کیوے ہے. فرمایا میرا پتر شیش وہ نبی کی شان میں کیا بیان کروں، شاید میرے دل الفاظ ہوں یا نہ ہوں. وہ نبی دی امت دی شان دسینا ول اندازہ لاوی وہ نبی دی کیا شان ہے. میرا پتر شیش تیرے اماں تے ابے کو تھوڑی جی بھول ہوئی ہے، تھوڑی جی بھول ہوئی ہے. جب سام دی نسبت نبی دی طرف ہوے گناہ نہیں اکھیندا، بھول اکھیندی ہے. سام دی نسبت عوام دی طرف ہوے گناہ اکھیندے. فرمایا تیرے اماں تے ابے کو تھوڑی جی بھول ہوئی ہے. اللہ پاک نے جسم تو کپڑے کی نعمت بھی اتار دیتی ہے. وہ نبی دی امت دی شان ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر گناہ کرے سن 24 گھنٹے گناہ کرے سن، صبح شام گناہ کرے سن، بلکہ اللہ پاک انہیں دے جسم دے تو کپڑے دی نعمت سالب نہ کرے. میرا پتر شیش جلے وہ نبی دی امت دی یہ شان ہے اور وہ نبی دی کیا شان ہے. میرا پتر شیش تیرے اماں تے ابے کو تھوڑی جی بول دی. پہلے سال سچی توبہ رب نے قبول نہیں کی تھی، 5 سال تھی کہ سچی توبہ قبول نہیں ہوئی، 9 سال تھی کہ سچی توبہ قبول نہیں ہوئی، 35 سال ہو گئے سچی توبہ قبول نہیں ہوئی، 39 سال ہو گئے سچی توبہ قبول نہیں ہوئی. تیرے اماں تے ابے دی توبہ رب نے 40ویں سال قبول کی تھی. وہ نبی دی امت دی شان اے ہے اگر 40 سال دے گناہ ہو سن، 100 سال دے گناہ ہو سن، 100 سال دے گناہ ہو سن، ایک گھڑی سچے دل نال بیٹھ کے توبہ جب کرے سن اللہ سارے معاف کر دے. میرا پتر شیش جلے وہ نبی دی امت دی شان اے ہے پر وہ نبی دی کیا شان ہے. میرا پتر شیش اللہ پاک نے میرے جسم خاکی دے اندر، میرے جسد خاکی دے اندر روح کو کی. میں سب تو پہلے اکھی مبارک والی میں عرش مولا کے تلے بیٹھا میرے کو دو ستون نظر آئے. ایک دے تے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے تے لکھا ہے محمد رسول اللہ. میں پوچھا یا اللہ اے لا الہ الا اللہ تو میں آدم کو سمجھ آیا پر اے محمد رسول اللہ. رب نے فرمایا آدم مجھا تے پریشان نہ تھی، اے پتر تیرا ہے پر محبوب پیدا ہے. اے پتر ہی پیدا پر محبوب ہی پیدا. اے حضور دے اس مبارک تذکرے پہلے میں تھی اور اللہ کا ولیہ، اللہ کا محبوب حضرت ابراہیم سے گھر تیار کیتے نے، اسماعیل سے گھر تیار کیتے نے. فرمایا یا اللہ مزدوری، رب نے فرمایا ابراہیم مانگ. حضرت ابراہیم سے اللہ سے جو کچھ میرے دل میں چھے محبوب ہیرا تاری بارگاہ کے اندر ہے میں وہ منگل چاہتا. رب نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور. ہاں ابراہیم میں دلوں دے راز جانن والی ذات ہاں پر اپنی زبان دے اوتے گھن آ میں قیامت تک دساون چاہتا کہ میرا ابراہیم بھی میرے محمد کو منگدا گیا. حضرت ابراہیم نے باز فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا. یا اللہ تمہاری بارگاہ کے اندر ایک محبوب ہیرا ہے میں کو ہوتے دے اونچا. ایک محبوب ہیرا ہے میں کو ہوتے دے اونچا. رب نے فرمایا ابراہیم بس فرمایا خود ہی ہے محبوب
اور کوئی کہیں کو محبوب بھی دیتا، کوئی کہیں محبوب نہیں دے۔ حضرت ابراہیم سے ہاتھ پاتے آج سے فرمان لگے اللہ سیاں کوئی کہیں کو محبوب نہیں دیندہ تے پتر دی گنچی تے چھری بھی کوئی نہیں پھرے گا۔ میں اگر پتر دی گنچی تے چھری پھیری ہے تو تسا بھی محبوب دیو۔ اللہ پاک نے دعا قبول کی ہے۔ معراج کے موقع دے اوپر حضرت ابراہیم سے کو اللہ پاک نے حضور دا دیدار کروایا۔ ایک بعث فیہم رسولا، حضرت موسیٰ کلیم سے کرے فرمینے تورات دے ورکے چاہتے حضرت موسیٰ کلیم سے پہنچے کوہ دور دے ہوتے اور پردے کھڑن اللہ سے ایک ایو جی امت پہ آنیے جنی 30 سپاہی دی حافظہ ہو سی، قرآن دی حافظہ ہو سی۔ میری امت کو تورات دا ایک صفحہ یاد نہیں ہوگا، وہ 30 سپاہی اپنے سینے کے اندر حفظ کرے سن۔ اللہ سے ہمیں کوئی امت دے اچھا رب نے فرمایا او میرا کلیمہ اے امت میری احمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ حضرت موسیٰ سے قال فرمینے یا اللہ ایک ایو جی امت پہ آنیے جنی 5 وقت نماز جماعت نال پڑھسی، میری امت کو 2 نماز نصیب کوئی نہیں، یہ امت دے اچھا رب نے فرمایا اے امت میری احمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرمینے پھر یا اللہ میں تورات چھے بھی پڑھتا کھڑا ایک ایو جی امت پہ آنیے یہ صدقے خود دے سین خود کھاسی۔ سارے دے کروڑی تیرے پہاڑ میں رکھو سارا اچ رکھو بات ساڑھ بھی انہیں دی امت خود صدقے دے سی خود کھاسی، مطلب امیر دے سن دے غریب کھاسی، زکاة خود دے سن خود کھاسی، خیرات خود دے سن خود کھاسی، امیر دے سن دے غریب کھاسی۔ اللہ سیاں امت دے دے چا رب نے فرمایا میرا کلیمہ اے امت میری احمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم سے جلال دے اندر آئین تورات دے ورکے رکھے نے فرماون لگے اللہ سیاں مائے فرمینا امت دے تسا فرمینے دے احمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے۔ یہ امت دے دے نیویت میں ہوں نبی دا امتی بنا واسطے کیا میں ہوں نبی دا امتی بنا چاہتا۔ حضرت عیسیٰ سے کل فرمینے من بعد اسمہ احمد من بعد اسمہ احمد فرمایا میرے بعد ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل انجیل کے اندر فرمایا انہیں من گنسو کامیاب ہو بے سو اللہ کا ولیہ اے حضور دے اسم مبارک دے تذکرے پہلے تمہیں ہونے میں خیر اپنی ذات کا انتظام کریں گے ہوئی اتنی دسامہ حضور عین رب نے قرآن فرمائے لقد من اللہ علی المؤمن اذ بعث فیہم رسولا۔ او مومنو مسلمانو میں رب تعالی احسان پیا کرینا یا اللہ تیرے کروڑ ہا احسان تیرے لاکھ ہا احسان لیکن کنی جلوایا نہیں جتلایا نہیں دسایا نہیں۔ رب نے فرمایا ہاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تُسا میرا نعمت گننا چاہو گن نہیں سکتے لیکن ہن اذ بعث فیہم رسولا اپنے رسول کو اپنے محبوب کو تواڈے اندر بھیج تے میں رب تواڈے ہوتے احسان کیا سنا بنا بدلی میرا رسول اسی تواڈے وچوں اور تساں دے وچوں لیکن ایک گل یاد رکھو سو یہ تو تواڈے وچوں تساں دے وچوں پر تواڈے ماں کو نہیں حضور سارے ورگے استاد کے پہلے درجے دا جڑا تے حضور سارے ورگے حضور سارے وانگو حضور جمنا نے حضور کی پیدائش نے حضور کی زندگی نے پلا تو یہ مفتی مقا میں بولا تو بولے مفتی مقا پورا جگ بولے دھکا نکلے اور حضور بولے تو نور یا کتنا نکلے جی میں جتنا بولا تھوک مجھے جی بیماریاں پھیلیں جی جراثیم پھیلیں اور خدا دی قسم جو حضور دا دعا مبارک پہنچے رب شفا پیدا کر حضور سارے وقت رسول لم من انفسہم اگلا کام کیا ہے مشن یتلو علیہم آیاتہ میرا محبوب آسن اور قرآن پڑھ پڑھ سنے سے یتلو پرسن آیاتہ میرا آیتہ میرا قرآن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم میرا محبوب اتنی قرآن پڑھ پڑھتے سنے سن کہ تو آپ پاک کر چکے سن ویزکیہم کیا کرے سن خدا دی قسم خدا دے قرآن سنا کرو شادی تشریف فرما ہے پھر محمد علی شاہ صاحب اپنے علاقے کو بڑی عظیم ہستی ماشاءاللہ وہ بھی حضرت تشریف فرما ہے صاحب سنا کرو ان لوگوں کو قرآن پیدا کیا دے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ جرا بندہ قرآن حدیث سنتا ہو سی محفل کے مدرسہ لیتا ہو سی نشستہ لیتا ہو سی قرآن حدیث بار بار سن سی ہو سی کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم بل وہ پاک تے صاف
تھی ویسی جت کو پاک شرک کو پاک رسم رواج کو پاک بدعات کو پاک رسومات کو پاک بے حیائی کو پاک ظلم کو پاک غلط نظام کو پاک فرمایا ہمارے شرک کو پاک تمام معاملات کو پاک ہوئے سی جی میں حضور آئین صحابہ و اہل بیت کو قرآن پڑھتے سنائے نے خدا دی قسم جڑے قاتل ہن عادل بن جی سنا جڑے قاتل ہن کو یاد آیا حضرت عمر سے ننگی تلوار چاہتے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنا دے پہ عمر سے انتہا جوان قاتل ننگی تلوار چاہتے حضور کو قتل کرا واسطے آدھا پہ حضور نے قرآن و حدیث اتنی پڑھتے سنائے عادل بنا دے قاتل عادل بڑھ گئے کوئی صدیق بڑھ گئے کوئی شرم و حیات پیکر بڑھ گئے کوئی علم دے باپ دے فقیر دے صحابی بڑھ گئے حیدر کرار بڑھ گئے اللہ کا ولیہ اتنی عادل بڑھے حضرت عمر سے حضرت عباس سے پرنالہ پڑھوا سکیا حضرت عباس سے کیس کر دیتے عمر امیر المومنین نے میرا پرنالہ میں لگایا موجودگی کے اندر حضرت عمر سے عدالت کے اندر موجود ہے اور جج کون ہے حضرت کعب بن ابی یہ جج بڑھایا کہیں خود حضرت عمر سے جی تیرے میں جج بنے ہوئے نا فلانی جماعت کا جج فلانی جماعت کا جج جی مدینے پاک کا جج کون ہے کعب بن ابی رضی اللہ تعالی جج بڑھایا کہیں خود عمر سے تے کیس خود عمر کا کیا حضرت عباس سے بھی حضرت عمر سے بھی سجا گئی امیر المومنین لائن تے لگو جی ادھر تو جرم ثابت تھی میں غریب کو کنڈو مارو قبر پہنچا دو جی اور امیر واسطے علیحدہ کروں غریب واسطے علیحدہ کروں حضرت عمر سے کتنی 22 لاکھ مربع میل دا وزیر اعظم تیرا میرا پاکستان 3 لاکھ مربع میل ہے تیرا میرا پاکستان سارا دا سارا کتنی لاکھ مربع میل 3 لاکھ مربع میل اور عمر سے کتنی لاکھ 22 لاکھ مربع میل دا وزیر اعظم مدینے پاک دی اعلیٰ عدالت لے گئی ہے چاچے کعب پہ ہوئی فرمایا امیر المومنین لائن کے اندر لگو باری آسی نمبر آسی حضرت عمر سے کا نمبر ہے حضرت عمر سے کھڑے ہو گئے حضرت عباس سے فرمانا لگے ایک غیر موجودگی کے اندر انہیں پرنالہ چھکے اور دوسرے نمبر پہ مسئلہ ہے ایک اور پرنالہ ہے جن کو حضور سے اپنے ہتھا نہ لائے حضور اپنے ہتھا نہ لائے عمر سے پیسے تھے حضرت عمر سے نے سنی کہ حضور اپنے ہتھا نہ لائے حضرت عمر سے نے فرمائے میں امیر المومنین وزیر اعظم حکومت کے ناطے میرا فیصلہ ہے کہ میں پورے عرب کے سامنے بن کے جھک سا حضرت عباس سے میرے اوپر سوار ہوتے روح جگہ کے پرنالہ لاویں جتا حضور لا اے جج فیصلہ کیا کرنے دی خود واسطے صدا ہے اور اللہ تعالی نے فیصلہ کیا حضور آقا علیہ السلام نے دوسرا شاید جماعت ثانی کے اندر سنیا ہوتی یا سفر کے اندر سنیا ہوتی استاد کو دسایا ہوتی حضور کی یہودی ہے یا رسول اللہ صدیق اکبر نے سارے عالم کو تھام ماری حضور سے ساری ضرورت کا صدیق تھام ماری دی یا رسول اللہ کیوں ماری اسی بھرے مجمع کے اندر انہیں دا مولوی آدھا بیٹھا کہ اللہ فقیر ہے تو امیر ہے یہودی پکے دی کا ممکن نہیں اس کو اور اندر مکے بیٹھے گواہ ہے نا وہ کا صدیق یا رسول اللہ مجمع ہونے دا پروگرام ہونے دا میرے بھی نے گواہ کوئی نہیں جی میرے بھی نے گواہ کوئی نہیں حضور نے فیصلہ تو کیا کیے حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق جی میں تھپ ماری ہوں میں تھپ کھانی 50 سال دی یاری 50 سال کٹھے گزارے حضور ابو بکر صدیق سے نہیں سارا حضور سیدہ 6 ریشم جب دکانہ دین دکھاتے قربان کی دکھاتے چٹی داڑھی نہ مٹھے پائے حضور نے فیصلہ کیا کہ میرے کے ہوتے فیصلہ کیا کہ یہ دین ہے حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق گواہ دینی دے ورنہ جنہیں تھپ ماری ہوئے تھپ کھاونی پوسی حضرت عمر سے اٹھی کریں یا رسول اللہ یہ باب دین دکھاتے وجہ قربانی ان مٹھے کے اندر تھپا کھاسی اللہ پاک نے حکم حضرت جبرائیل کو قرآن دے حضور نے نازل کر دیا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء لقد سمع اللہ فرمایا البتہ پکی گالے کا رب خود سنیم لقد سمع اللہ قول الذین قال انہاں لوگاں دی قالوا اے آج کے بچھن ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ فقیر ہے کہ اساں غنی تھی گئے ہیں رب نے ابو بکر صدیق دی گواہی قرآن کے اندر خود عطا فرمائی ہے حضور نے اتنی صدیق تیار کی کہ اللہ بیٹھا گواہی دے حضور نے صدیق تیار کی سچے تیار کی
کہ جنہیں دی سچائی دی گواہی کون کیا دیں دے رب کیا دیں دے اور شرم و حیات بہتر برائن حضور نے شرم و حیات بہتر حضرت عثمان غنی عدی بن حاتم دی بھیڑ حاتم تے دی تھی حضور نے عثمان سے گرو کے صاحب کو فرمایا گھر چھوڑ کے آؤ جب گھر چھوڑ کے عدی بن حاتم بھیڑ دو کر سوچے نہیں پڑے کہ روم آج کل ہے میری بھیڑ کل ہی صبح شام سویرے رات اٹھے بیٹھے کھاتے پیتے ہیں آرام پیتے ہیں میری بھیڑ دی عزت عرب غیرت مند لوگ تھی نہیں عدی بن حاتم دی بھیڑ آ دیا تے حاتم تے دی تھی میرا بھیرا کاکا تو نسبی بھیرا دی میرا پیو دیا بھیرا بھی میرے کو تیری آنکھ دے اندر اور حیات شرم نظر نہیں آندا جو صحابہ دی آنکھ تے نظر عثمان بن عفان حضور نے ہر شرم و حیات پیکر کیا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور نے کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ حضور نے کتاب دائے انہوں نے سکھایا کہ حکمت دانائی نگالی میں چھوٹی کی مثال دے رہا سات بندے لوگ ہیں تجارت میں کرے رہے منا پچنگا تھے مشورہ کرے سب میں گمار تھے نے چھی جاتے منڈے سن عرب بات سے بڑے رشتہ دار پوچھے سب ماں صاحب پتہ ہے نہیں دفنا نہیں کرنے حضور سے دماغ ہے حضور پوچھے بس اتوا کی تھا تمہارے کتے کے دیا صاحب پتہ ہے حضرت علی سے بیٹھے یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو فیصلہ میں کرا ترائی سکون کا فیصلہ کیا دیجئے جی آپ نے جو فیصلہ پہنے چلتے ہیں نا ساری زندگی تھی یہ بندہ مار کے فیصلہ نہیں کیا ایک نہ کاروبار ہے ایک نہ یہ نظام ہے فیصلہ اسکیم میں تو والا چند سکی میں عدالت ہے سامنے چند سکی میں جی حضرت علی سے ترائی سکون کا فیصلہ پہ کرے یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو علی فیصلہ کرے جی علی اجازت ہے حضرت علی سے مسجد نبوی سے شریف دے 6 ستونہ نال علیحدہ علیحدہ مسجد حاجی تے پہلے کمار کے پوچھے وہ بندہ مارے ہوئے ستونہ قتل کیتے ہوئے اور کہنا صحیح حضرت علی سے تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے فرمایا نعرہ تکبیر حضرت علی سے نے نعرہ ماری او بے 5 سمجھ دو وڈا صحیح کھڑی ہے بس اگے صحیح کھڑی پہلا بندہ کچا پہ گیا دوسرے کنے کے اور مارے ہوئے بندہ جی آسیہ سا مارے سے سارے کٹھے ہیں پنجے چھیے کٹھے آسے تریجے کنے جی مارے سے سارے کٹھے آسے چوتھے کنے پنجوے کنے چھویں کنے جی لیکن سیاسا بندہ مارے سے سارے کٹھے آسے بعد پہلے کنے آگے وہ بندہ مارے ہوئے وہ نام کیا مننے حضرت علی سے نے فرمائے 4 گواہ لگ منے کیس ثابت تھی منے تیرے اتے 5 لگے کھڑے نہ تیر بھی نہیں منے 5 گواہ لیکن 302 دا فیصلہ ہوئی قرآن دے مطابق متاجی کن وچ یہ قرآن بھی آدھے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ رب نے قرآن اس فرمائے جیری قوم قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے سی حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کرے سی رب قرآن پہ فرمائے ظالم بھی ہے فاسق بھی ہے کافر بھی ہے جیری قوم قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے اللہ نے بلیو رب قرآن پہ آتے ہیں میرے فیصلے قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں حضور قرآن کھیلتے ہیں حضور دینے میرے کنے اسلام کھیلتے ہیں یہ فیصلے اپنے اندر کر قرآن حدیث کو سونا سمجھ ہی ہوتے اپنی زندگی گزار اور میں آخر دن اپنی داد اختتام کرا حضور ایک مخلوق واسطے پہلی بہار پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ حضور عورت واسطے پہلی بہار پڑھتے ہیں عورت نہیں بھی واسطے حضور پہلی بہار پڑھتے ہیں حضور نے آج ایسا ہے عمر دو مادی بے وکاری کرنے والے جی کو زندہ دفن کرنے والے بھیڑ کو زندہ پورن والے اور بیوی نال ظلم کرنے والے ہن ہی ماں دے پیراں تلے جنت کولے سو تیرا بتا سارے بڑوں نے مفتی بڑوں نے نمازی حاجی بڑوں نے تہجد گزار بڑوں نے تبلیغی بڑوں نے جتنی نیکوکار کیوں نہ ہو جب تک ہی اماں بڈڑی دے پیراں تلے جنت نہ کولے سو تے جنت حضور دی آمد تو پہلے پیو فوت تھی کہ ماں وڈ دی نے جڑے پتر دے حصے تے ماں یا گل پٹا پا کے منڈی وچ بھیج حضور دی آمد تو پہلے زمانہ جاری تھے انکانوں میں قبر لفی ضلال مبین بعد جہالت گمراہی اندھیرا ہے ماں دی شناسیانہ ہی شعور کہنا ہے جو کچھ سلوک بیوی نال تھی وہ سلوک ماں نال
اور ماں دے گلے چ پٹا پا کے ویچانن بل حضور آئے قرآن آیا اسلام آیا بل حضور نے آتے ماں دی شان بیان کی دیئے فرمایا او مردو ماں دی بے وقاری کرنے والے مردو جب تک ہی اماں دے پیرا تلے جنت نہ تلے سو رب جنت نہ دے سی فرمایا حضور صحابہ بندے سارے کٹھے بیٹھے انہیں مڈڑی اماں ڈاچی دے ہوتے سوار یہ حضور نے مہار پکڑیے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک جھلین حضور نے اپنے ید اللہ علیہ ہاتھ جھلین اماں نے پیر مبارک رکھے حضور نے کالی کملی بچھا دی تھی اماں نے پانی منگے حضور اٹھے نے پانی بھرا واسطے حضور نے منع فرمایا میرے صحابہ بہن جو میں محمد سے خود پانی بھر کے دے سا حضور اٹھے نے پانی پیش کیتے خدمت کی دیے ہدیت تحفے دیتے حضور نے ہاتھ مبارک جھلین اماں نے پیر مبارک رکھیں حضور نے سوار کیتے صحابہ میں نے جب تک اماں اکھی تو ہو جاتی تھی حضور دیتے رہ گئے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ دساوے ہن کون بڑیا خدمتاں کیتے وے ہاتھ جھلے وے کالی کملی بچھائیے وے خود خدمتاں کیتے وے تحفے تے ہدیے دیتے وے اے ہن کون حضور نے فرمائے اے اماں حلیمہ ہن دائے علی رجا اماں حلیمہ حضور نے اماں حلیمہ سے دی اے ماں شان ماں حقوق حضرت شیمہ آئے کریں یا رسول اللہ میں کو بھی آزاد کرو میرے خاندان کو حضور کی عادت شریفہ ہے وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ حضور سے صحابہ نے مشورے کرنے فیصلے خود کرنے ہن جب بھین نے سوال کیتے حضور انتا نہیں تشریف فرما کے اتھائی بیٹھے ہوئے حضور نے بھین کو بھی آزاد کیتے قبیلے کو بھی آزاد کیتے صحابہ کو منتے فرمانے لگے اچھا بھی فیصلہ کریں ہم تمہارے نال مشورہ کریں ہم پر مشورہ نہیں سمجھنے کی تاکہ بھین دے سوال دے جواب دے بھین مدار کی دے حقوق دسائیں میں عمر دو یہی کو زندہ دفع کرنا والا مردو جنہیں دین جان کو میں محنت نہیں کرو جی اپنا جن نظام استاد ہم پوچھو قرآن کیا دیا ہوئی میں شاہ مناس یا ہوئی میں شاہ ذکر اور یوسفی جو ہم قرآن و میناس و یدعو میں شاہ وقیمہ اللہ سے کیا فرمائے قرآن یا ہوئی میں شاہ مناس میری مرضی میں رب جی کو ٹھی دے میری مرضی میں جی کو پتر دے میری مرضی میں جوڑا جوڑا دے میری مرضی میں کچھ نہ دے رب آتے میری مرضی تو آتی ایہا تھی نرے دیئے اور چوستا دے کلو جینا ایہو عقید ہے یا ایہا جملے بولے دے ایہو دے کفر دا فتوہ دا اور چوستا دے کلو تو دار الاسلام میں چاہاں دار الحرد تنویرہ دا تو ادھا قرآن حدیث ہے مسجد مدارس ہے تے کوئی تنویہ عقید ہے کوئی نہیں دھی دیون والا اللہ پتر دیون والا اللہ جوڑے دیون والا اللہ کچھ نہ دیون والا اللہ رب نے قرآن فرمائے اور حضور فرمائے پہ تیرے تیرے دھی دم پوے منہ چھانا تھی بھی پریشان نہ تھی بھی دھی دا سونا نہ تے رکھی بلو بھی اچھی تربیت چکری چنگی جگہ تے نکاح چکری قیامت رضی اللہ پاک پہ کوئی نے جنت عطا فرمیسی میرا پڑوس جن حد جڑوان ہوئی جن حد جڑوان اگلی اگر فاطمہ مدارہ سے آنا حضور سے اٹھی کر رہے ہیں صحابہ یا رسول اللہ فاطمہ مدارہ سے آنا حضور اٹھی کر رہے ہیں فرمایا میں کیوں نہ اٹھا جلے میری دھی فاطمہ مدارہ اٹھی تھی آنی فرشتے بھی اٹھی حضور سے اٹھی میں چند نمازو چالو میں حضرت فاطمہ مدارہ کو حضور سے اندالے نہ لانے تھا حضور سے بھاگ کر بات کر پیار دے نہ پیار دے پہ حضور سے اپنی جگہ دوتے پہلے اپنی دھی کو ملے دے ہن وہی جگہ دوتے بعد حضور سے بات دے ہن میں تے کو چیلنج کرے نا دنیا کے اندر کوئی ایہو جا مذہب دکھا کوئی ایہو جا مذہب نے فرقہ دکھا جیرے مذہب نے عورت کو اتنی شان عطا فرمائی ہوئے اسلام واحد مذہب ہے یہ عورت کو اتنی شان عطا فرمائی میرے اللہ تعالی میں پتہ نہیں نہ ہوئے حضور کیا دن جیسے میری بھین دیر لذا کرے کس کو حضر ہوں سیین فرمایا دل جام کوئے اپنی کے قرآن نے جداد دی کے ترائے حصے میں کریں ترائے حصے کرتے دور حصے پتر کریں گے ایک حصہ دی کو دمی خدا کو پوچھو اب دھی کو جہیز دے سے حصہ کیسے دے دیں جہیز کی نہ رسم ہندوانی جہیز خالصتاً ہندوانی رسم میں اور شریعت نے دھی کا حصہ رکھے حصہ شریعت دیئے جہیز نہیں حصہ دے جہیز دے سے ہندوانی رسم پوری کرے سے اگر حصہ دے سے تو محمد سے کو خوش کرے سے لذاکر مثل حد الانسیین رب دا قرآن پہ آدے اللہ تعالیٰ ماں دی شان بھی قرآن بہن دی حقوق بھی قرآن دھی دی شان بھی قرآن بیوی دی حقوق بھی قرآن حضور پہ فرمینن میری عائشہ جدن دا میں سنیم کہ جنت کے اندر تو میرے کتھے ہو سے میں محمد کو مرنا بھی جنگا بھی آلگ دے کہ حضور اپنی ذات کو فرمینے ہن حضور کھیلتے میں ہن مسکراتے میں ہن اور اللہ تعالیٰ یہ عورت واسطے حضور پہلی بار بڑھتے
ہیں. اور یاد رکھ حضور آقا علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے ایک مخلوق کو حکم تے عادت دیتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا میرے محمد نال محبت کرے سو, پیار کرے سو. چاندرا تو بھی محبت کری, سورج تو بھی محبت کری, درخت تو بھی محبت کری, جاندار بے جان محبت کرے سو, جانور تسا بھی محبت کرے. لیکن گل یہ ہے آخر 2 منٹ کے اندر ایک مخلوق نے حضور نال محبت کی ہے. ساری محبت کی تھی, محبت کرتے اطاعت قدم بھی رکھ چھوڑو. صرف 2 مخلوق ہیں جن کو اللہ پاک نے محبت نال اطاعت کا حکم دی. صرف 2 مخلوق ہیں, انسان اور جن. محبت بھی کرے سو میرے محمد نال, میرے محمد اطاعت بھی کرے سو. ہر مخلوق نے حضور نال محبت کی ہے. محبت کرتے ہوئے اطاعت قدم. حضور علیہ السلام نے سنیا اسی اللہ مستعار اپنے دوہری ہاتھ مبارک نہیں, ایک پورا ہاتھ مبارک نہیں, صرف انگلی کا اشارہ جو کیتے کئی میل پرے کھڑا ہویا چاند سمجھ گئے کہ میں کو محمد سے کیا چاہتا ہوں. کئی میل پرے کھڑا ہویا چاند سمجھ گئے کہ میں محمد سے کیا چاہتا ہوں. چاند نے اپنے سینے کے دور ٹوٹے کرائے. حضور نے کھجی کے خوشے کو اشارہ کیتے کبیج کے حضور کے قدمہ میں. حضور سے نے پتھر کی چٹان کو اشارہ کیتے تردی ہوئی قدمہ میں. حضور سے نے ہیرا کو اشارہ کیتے. ہیرا اپنے بالا کو کھیر پلاتے حضور کے قدمہ میں. ابو جہل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہ مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور نے فرمایا میں دساواں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ ہاتھ والی چیز دساوے میں کون ہوں. حضور نے انہوں نے اشارہ کیتے ابو جہل کی موٹھ کنکر بھی اور پھر حضور سے نے کوئی ہوئی کو اشارہ کیتے یا سب خود باذن اللہ او کوئی ہوئی کو اللہ کے حکم نال کھڑی تھی وے. عرب نے نیچے کو نے اکھی پٹے اگلے ہاتھ چا دی کھڑی تھی کہ فرمایا لبیک یا رسول اللہ. آخری گل یہ سونا چاند اشارے سمجھے, سورج اشارے سمجھے, درخت اشارے سمجھے, چاند والے اشارے سمجھن, پتھر اشارے سمجھن. ایک تو میرے کو حضور سے نے قرآن دے وچ 700 جگہ دے نماز دا حکم دیتے یا کہیں نہیں دیتا. نماز دا حکم دیتے, سینکڑا حدیثاں ہیں. داڑھی دا حکم دیتے حضور سے دیتے نا, داڑھی دا حکم دیتے, نماز دا حکم دیتے, حلال کماون دا حکم دیتے, حلال کھاون دا حکم دیتے, عورت کو شریف پردے دا حکم دیتے حضور سے. وہ سارا مخلوق حضور دے اشارے سمجھے. دیکھو تے میرے کو حضور سے نے حکم دے آرڈر دیتے. دیکھو تے میرے کو حضور دے حکم سمجھ نہیں آئے یا اتھو سنی تے اتھو کڈ چھوڑی, یا سنیا ہائی سمجھا ہائی تے عمل نہیں کیتا, عمل نہیں کیتا. بل ناراض نہ تھی بھی ایک طالب علم کو آکھن دے بل قرآن دے اولئک کل انعام بل ہم اضل. فرمایا جن کو حضور دے حکم سمجھ نہیں آندے یا سمجھ آندے تے عمل نہیں کرے گا بل قرآن دے اولئک کل انعام بل ہم اضل. فرمایا ایک دھاگا نہیں, ایک دھاگے کو بھی پچھلے پار, دھاگے کو بھی پچھلے پار. کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا